الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ کیا صبح اور شام کے اذکار میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا شرعی عمل ہے؟ سوال کیا گیا ہے، میں صبح اور شام کے اذکار فجر اور مغرب کی نماز کے فوراً بعد کرتا ہوں، تو کیا میرے لیے یہ اذکار کرتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر اذکار کی دعائیں کرنا جائز ہیں؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی، صبح و شام کے اذکار کرتے ہوئے ہاتھ اٹھانا شرعی عمل نہیں ہے، بلکہ فرض نمازوں کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا بھی درست نہیں ہے، کیونکہ ایسی کوئی دلیل نہیں ہے جس میں ہاتھ اٹھانے کو مستحب کہا گیا ہو۔ اصولی طور پر ہر دعا کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا مستحب ہے، ما سوائے ان مقامات کے جن میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا تو مانگی ہے لیکن ہاتھ نہیں اٹھائے۔ مثلاً خطبہ جمعہ میں بارش کی دعا کے علاوہ کوئی اور دعا کرتے ہوئے آپ نے ہاتھ نہیں اٹھائے۔ اسی طرح طواف اور سعی میں دعا کرتے ہوئے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہاتھ نہیں اٹھائے۔ فرض نمازوں کے بعد دعاؤں میں ہاتھ نہیں اٹھائے، چاہے اس سے مراد تشہد کے آخر میں کی جانے والی دعا ہو یا سلام کے بعد کی جانے والی دعائیں ہوں، سب میں آپ نے ہاتھ نہیں اٹھائے۔ لہٰذا ان مقامات پر ہاتھ اٹھانا شرعی عمل نہیں ہے، کیونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے ان مقامات پر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا ثابت نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان عام دعا مانگتے ہوئے ہاتھ اٹھا بھی لے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دائمی فتویٰ کمیٹی کے علماء کرام سے پوچھا گیا، فرض نمازوں کے بعد دعا مانگنا سنت ہے، اور کیا یہ دعا ہاتھ اٹھا کر کی جائے گی، اور کیا امام کے ساتھ مل کر اجتماعی دعا کرنا افضل ہے یا نہیں؟ تو ان کا جواب تھا، ہاتھ اٹھا کر فرض نمازوں کے بعد دعا کرنا مسنون عمل نہیں ہے، چاہے یہ عمل امام اکیلا کرے یا مقتدی اکیلا کرے، یہ سب اجتماعی طور پر کریں، بلکہ یہ عمل بدعت ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام یا صحابہ کرام سے ایسا عمل ثابت نہیں ہے۔ تاہم ہاتھ اٹھائے بغیر دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس بارے میں کچھ احادیث موجود ہیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاوی اللجنۃ الدائمہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 103۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں، کسی بھی جگہ پر دعا کرتے ہوئے ہاتھ اٹھانا قبولیت دعا کے اسباب میں سے ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، بے شک تمہارا رب با حیا اور پردہ پوشی فرمانے والا ہے۔ اللہ کو اپنے بندے سے اس وقت حیا آتی ہے جب وہ بندہ اس کی طرف ہاتھ اٹھائے اور اللہ اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دے۔ اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ بھی فرمان ہے کہ بے شک اللہ پاکیزہ ہے اور پاکیزہ ہی قبول فرماتا ہے، اور اللہ رب العزت نے مومنین کو انہی باتوں کا حکم دیا ہے جن کا رسولوں کو حکم دیا۔ چنانچہ مومنین کے لیے فرمان باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ، اے ایمان والو ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عنایت کی ہیں، اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 172۔ اور رسولوں کو حکم دیا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 51۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسے شخص کا تذکرہ فرمایا جو لمبے سفر میں پراگندہ حالت کے ساتھ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے، یا ربی یا ربی، حالانکہ اس کا کھانا حرام کا، پینا حرام کا، لباس حرام کا، اس کی نشو و نما حرام پر ہوئی، تو اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ ریفرنس کے لیے دیکھیے صحیح مسلم۔ چنانچہ ان احادیث میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہاتھ اٹھانے کو قبولیت دعا کا سبب قرار دیا ہے، جبکہ حرام کھانے اور حرام پر نشو و نما کو دعا کے مسترد ہونے کا سبب قرار دیا ہے۔ لہٰذا اس سے معلوم ہوا کہ رفع الیدین دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے ہے، چاہے دعا ہوائی جہاز، ریل گاڑی، کار یا کسی بھی سواری میں کی جائے۔ چنانچہ جس وقت بھی دعا کرے تو ہاتھ اٹھانے سے قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ البتہ ایسے مواقع پر ہم ہاتھ نہیں اٹھائیں گے جہاں پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا میں ہاتھ نہیں اٹھائے۔ مثلاً خطبہ جمعہ کے دوران دعا کرتے وقت ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، کیونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس دوران ہاتھ نہیں اٹھائے۔ لیکن دوران خطبہ بھی اگر بارش کی دعا مانگی جائے تو ہاتھ اٹھائے جا سکتے ہیں، کیونکہ دوران خطبہ بارش کی دعا کے موقع پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہاتھ اٹھائے ہیں۔ اسی طرح دو سجدوں کے درمیان، سلام سے پہلے اور آخری تشہد میں دعا کرتے ہوئے بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہاتھ نہیں اٹھائے۔
چنانچہ ہم بھی ان مقامات پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا کوئی عمل کرنا بھی حجت ہے اور نہ کرنا بھی حجت ہے۔ یہی صورتحال پانچوں نمازوں کے بعد ہاتھ اٹھانے کے بارے میں ہے، کیونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام شرعی اذکار کرتے وقت ہاتھ نہیں اٹھایا کرتے تھے، لہٰذا ہم بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اقتدا کرتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ تاہم ایسی جگہیں جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے ہیں، اس بارے میں سنت یہی ہے کہ آپ کی اقتدا میں ہم بھی ہاتھ اٹھائیں گے، کیونکہ ان جگہوں پر ہاتھ اٹھانا قبولیت کے اسباب میں سے ہے۔ اسی طرح ایسی جگہیں جہاں پر کوئی مسلمان دعا مانگنا چاہتا ہے لیکن اس جگہ کے بارے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ہاتھ اٹھانا یا نیچے رکھنا کچھ بھی منقول نہیں ہے، تو ایسی جگہوں میں ہم ہاتھ اٹھائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دعا میں ہاتھ اٹھانا قبولیت کے اسباب میں سے ہے، جیسے کہ پہلے گزر چکا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع فتاوی شیخ ابن باز رحمہ اللہ، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 158۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 87664۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔